تعظیم کرو تو انہوں نے تعظیم کرنے کا حق ادا کیا، اور پھر انہوں نے حالت نماز میں بھی تعظیم کی۔ آئیے قرآن کے بعد صرف ایک کتاب بخاری شریف حدیث صفحہ نمبر 313 کتاب الاذان بخاری شریف جلد اول، حدیث مبارکہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 311 کتاب الاذان، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فرمان، آپ کی صرف تسلی کے لیے کتاب، ورنہ مجھے یہ حدیث مبارکہ آپ کی دعا سے زبانی یاد ہے۔ کیا حدیث پاک ہے؟ اب آپ اس کو سنیے۔ یہ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ رسول اللہ کے خادم میں بچپن سے حضور کی خدمت کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ پیر کا دن تھا۔ پیر کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوصال میں تشریف رکھتے تھے۔ یہ وہی پیر کا دن ہے جس دن حضور نے پردہ فرمایا ہے۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، آقا نے فرمایا ابو بکر سے، ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصلی ہے اس کے بائیں طرف جو ہے آقا کا حجرہ ہے۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر سے نماز پڑھانے کا حکم دیا، وہ نماز کے لیے آگے ہو گئے، نماز پڑھانے لگے۔ جب وہ نماز پڑھانے لگے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ دیکھیں زندگی بھر جنہیں ذوق بندگی عطا کیا ہے وہ کس طریقے سے بندگی کرتے ہیں، جنہیں 360 معبودان باطل کی پرستش سے ہٹا کر ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکایا ہے، وہ کس خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو آپ دل کے کانوں سے سنے، اور اس کے بعد حضور نے جب تھوڑا افاقہ ہوا تو چلمن مبارک کو ہٹایا۔ جب اس کے کھسکنے کی آواز آئی تو صحابہ کو بہت دن ہوا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی تھی، آقا کی زیارت نہیں کی تھی۔ جب چلمن کھسکنے کی آواز آئی تو صحابہ نے سوچا اب آمنہ کا چاند اس چلمنے جو ہے وہ اس بدلی کے چلمن سے بلکہ چلمن بدلی سے جو ہے وہ طلوع ہونے والا ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا اس سے بہتر موقع کون سا ہوگا کہ حضور کو دیکھ لے۔ صحابہ حالت نماز میں تھے، نماز کی حالت میں صحابہ کرام میں سے جو قریب تھے انہوں نے کنکھیوں سے دیکھا اور نے آنکھوں سے دیکھا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل آگے کھڑے تھے وہ پلٹ گئے، اور انہوں نے پلٹ کر کے حضور کی زیارت کی اور سب ٹکٹکی باندھ کر رسول کو دیکھتے رہے۔ جس کعبے کا استقبال نماز میں شرط ہے، اب وہ کعبہ صدیق کی پیٹھ کے پیچھے ہو گیا۔ اللہ کے محبوب کی زیارت میں سب مصروف ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا تھا وہ تعظیم، نبی کی تعظیم کرو۔ انہوں نے حالت نماز میں نبی کی تعظیم کا حق ادا کیا، مگر رسول اللہ نے نہیں کہا کہ تم لوگوں کی نمازیں ٹوٹ گئی، تم اپنی طرح بشر کو دیکھنے لگے، ارے مجھے کیا دیکھتے ہو، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اپنی نمازیں دوہراؤ۔ ایسا نہیں کہا۔ جب سب نے حضور کو دیکھا تو صحابہ کرام سے آقا نے فرمایا اپنی نمازوں کو مکمل کر لو، اور صحابہ نے اپنی نماز مکمل کی۔ نبی کے بارے میں عقیدہ قرآن سے سن چکے، حدیث پاک سے دوسری حدیث مبارکہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ ہے بنی قریظہ، اس قبیلے کے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 311 ہے، صفحہ نمبر 310 اور 311 پر یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ بنی قریظہ کی صلح کے لیے حضور تشریف لے گئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آنے میں تاخیر ہوئی، بلال نے اذان پڑھ دی، صدیق کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا ابا بکر کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ حضور کو تاخیر ہو گئی، ممکن ہے آقا تشریف نہ لائے۔ صدیق نے کہا وقت ہو گیا ہے، پڑھا دیں گے۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھ گئے، جب آگے بڑھے ادھر نماز شروع ہوئی، ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اشارہ ہونے لگا کہ حضور تشریف لائے، لیکن کیسے آئے؟ بخاری شریف، امام بخاری، یہ امام بخاری کیسے عاشق رسول ہے، کیسی کیسی حدیث لاتے ہیں کہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیا بتا رہے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ ہمارا امام بھی لیٹ ہوتا ہے، دوسرا کوئی نماز پڑھاتا ہے، بیچارہ آ کر کونے میں لگتا ہے۔ اگر کوئی کہے ارے نماز پڑھانے والے امام صاحب آ گئے، اس کی بھی نماز جائے گی، اور اگر امام نے سن کر عمل کیا اس کی بھی جائے گی۔ مگر صحابہ کرام جیسے حضور آئے تو صحابہ کرام نے ہاتھ پہ ہاتھ
مار کے کہا حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. ہر ایک پیغام آگے پہنچاتا رہا اور پوری مسجد اس طریقے کی آواز سے گونج گئی حتیٰ کہ حضور آگے تشریف لائے صفوں کے درمیان سے اور ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر ہٹنے لگے، فرمایا نماز پڑھاؤ. صدیق اکبر نے اللہ کا شکر ادا کیا، حالت نماز میں ابو بکر پیچھے ہو گئے، حضور نے آگے بڑھ کے نماز پڑھا دی. جب نماز مکمل ہوئی آقا نے فرمایا اے ابو بکر میں نے جب تمہیں کہہ دیا تھا کہ نماز پڑھاؤ تم نے کیوں نہ پڑھایا؟ حضرت صدیق کہتے ہیں صحابی کا جلوہ دیکھنا ہے تو بخاری میں دیکھو صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ نبی پیچھے کھڑا رہے اور ابو بکر آگے کھڑا رہے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا. مانا علیہ و صحابی. اب بتائیے قرآن کہتا ہے نبی کی تعظیم کرو، تعظیم کرو. نکالیے بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 225 کتاب الصلاۃ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، وقت کو بچا کر کے بتا رہا ہوں. حضور نے وضو کیا، یہ بخاری ہے، حضور نے وضو کیا. جناب بلال کہتے ہیں صحابہ نے وضو کا پانی لیا، اپنے چہرے پہ ملا، بدن پہ ملا، اور جس کو پانی نہ ملا اس نے وضو کے پانی کی تری لے کر کے خود حاصل کی. یہ ہے قرآن اور بخاری. میں نے آپ کو بتا دیا صفحہ نمبر 225 کتاب الصلاۃ. بخاری شریف کی 3 حدیث پیش کی. پہلی قرآن کی آیت نے بتایا کہ نبی کی کیا کرو، اور صحابہ نے کس طرح تعظیم کی. بولو کس طرح تعظیم کی. نماز میں حضور آئے تو پیچھے ہٹ گئے، حضور کا جلوہ بے نقاب ہوا تو نماز میں کعبے کو چھوڑ کر بولو حضور کو دیکھنے لگے. اب آئیے ما انا علیہ و صحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی جنتی ہے. صحیح ہے. اب آئیے اس سلسلے میں پہلے ہم فرقوں کا جائزہ لیتے ہیں. اے اہل حدیث اور دیوبندی حضرات، آپ کیا کہتے ہو؟ کیا نبی کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے؟ تو اب اس کے لیے ان کی کتاب چاہیے. ان کی کتاب ہے تقویت الایمان اور دوسری کتاب ہے صراط مستقیم. اس میں انہوں نے لکھا ہے، اب توجہ کریں آپ، بخاری اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب نبی اور صحابہ کی طرح جس کا عقیدہ ہے وہی کیا ہے؟ بولو وہی کیا ہے؟ بولو وہ کیا ہے؟ جنتی. اب آئیے بخاری کہہ رہی ہے کہ صحابہ نے نماز چھوڑ کر حضور کو دیکھا، ٹھیک ہے. بخاری کہہ رہی ہے کہ صحابہ نماز میں حضور کو دیکھ کر کہنے لگے حضور آ گئے، حضور آ گئے، اشارہ کرنے لگے. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ رسول کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے؟ تو یہ مولوی اسماعیل دہلوی تقویت الایمان میں جو دیوبندی اور غیر مقلد کے پیشوا ہیں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی تعظیم بس اتنی کرنی چاہیے جتنے بڑے بھائی کی تعظیم کی جاتی ہے. رسول کی تعظیم اتنی کرنی چاہیے جتنی گاؤں کے چودھری کی تعظیم کی جاتی ہے. رسول کی تعظیم اتنی کرنی چاہیے جتنی تعظیم جو ہے وہ شہر وہ ایلچی کی جاتی ہے. رسول کی تعظیم اتنی کرنی چاہیے جتنی جو ہے وہ بڑے بھائی کی جاتی ہے. اور وہ کہتے ہیں اللہ کی شان کے آگے کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو یہ سب چمار سے زیادہ ذلیل ہے، ناچیز سے کمتر ہے. اب آپ مجھے بتاؤ اگر یہ بات بخاری اور مسلم، بخاری اور قرآن کے معیار پر آپ پرکھیں گے کہ بڑے بھائی کی تعظیم رسول کی کرنی چاہیے تو آپ مجھے بتائیے کیا بڑا بھائی نماز میں آتا ہے تو کیا اس کا چہرہ دیکھا جاتا ہے؟ بڑا بھائی نماز میں آتا ہے تو کیا اس کے لیے جگہ دی جاتی ہے؟ بڑا بھائی حکم کرتا ہے تو کیا نماز میں اس کا حکم مانا جاتا ہے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں. بتاؤ بڑا بھائی وضو کرتا ہے تو کیا بڑے بھائی کے وضو کا پانی چہرے پہ ملا جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا بڑے بھائی سے کبھی جھگڑا نہیں ہوتا؟ کیا بڑے بھائی سے اختلاف نہیں ہوتا؟ کیا بڑے بھائی سے گالی گلوچ نہیں ہوتی؟ بڑے بھائی کو مارا بھی جاتا ہے، پیٹا بھی جاتا ہے، جھگڑا بھی کیا جاتا ہے. مگر آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ تم ان کے اوپر اونچی بات نہ کرو. بتاؤ کیا بڑے بھائی کے آگے اونچی بات کرنے سے اعمال برباد ہوتے ہیں، اعمال تباہ ہوتے ہیں؟ تو مجھے بتائیے تقویت الایمان والے دیوبندی اور غیر مقلد کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ بخاری کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ نے معلوم کر لیا کہ ان کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے نبی کی آواز
अपनी आवाज ऊंची मत करो, कुरान कह रहा है अगर तुमने ऐसा किया तो अमाल बर्बाद होंगे। और ये जो है माज़अल्लाह नबी को जमात से जलील कह रहे हैं। ये किताब है, ये तक़वियतुल ईमान किताब है। ये बताइए, ये तक़वियतुल ईमान किताब है, इसके अंदर इन्होंने लिखा है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जब इनका अकीदा माना अलैहि साबित से खारिज हो गया तो बताओ क्या ये जन्नती हुए? जब ये नहीं हुआ। और फिर शियों के बारे में तो आप सब जानते हैं कि शिया जो है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये कहते हैं कि इमामैन करीमैन जो है अल्लाह अकबर रसूल हैं और हुजूर के बाद कोई रसूल नहीं हो सकता। इस तरह वो तो पहले ही खारिज है, ये भी माना अलैहि से खारिज हो गए। अब सुन्नियों से पूछो, ए सुन्नियों बताओ तुम्हारा क्या अकीदा है? नबी की कितनी ताज़ीम करनी चाहिए, नबी की कैसी ताज़ीम करनी चाहिए? वो तो कहते हैं कि बड़े भाई की तरह करो, वो तो कहते हैं कि माज़अल्लाह वो गांव के चौधरी की तरह करो, लेकिन तुम क्या कहते हो? तुम्हारे नजदीक कितनी ताज़ीम करने का हुक्म है? तो सुन्नियों के इमाम अहले सुन्नत आला हजरत सारे सुन्नियों की तरफ से रहनुमाई करते हुए कहते हैं तुम ताज़ीम रिसालत की बात करते हो। सुनो या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जाहिदा, न बसने के जानो जाहिदा, नहीं तो जहां से भी जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अरे हम तो सारा जहां कुर्बान करके भी जी नहीं भरता। और फिर कहते हैं रही नमाज की बात, हम नमाज में कैसी ताज़ीम के कायल हैं? कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद नमाज, वो भी असर जो सबसे आला नजर की है। और कहते हैं अल्लाह अकबर कि सुन्नी काबे को भी जाता है तो काबे के तवाफ के लिए नहीं जाता, सुन्नी जाता है तो नबी की ज़ियारत के लिए जाता है, उसी के सदके काबे का तवाफ करता है। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नुसरत किधर की है, होते कहां खलीलो बिना, काबा मेरा लौला वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और आखिरी में नतीजा निकालते हैं साबित हुआ ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये कुर्बानी, ये मिना, ये मुस्तफा, ये आयात, ये कुरान के हुरूफ, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरूज़ है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद की है। असल बंदगी तो उसी ताजवर की है। ये ताज़ीम हमारे यहाँ माना अलैहि व साहबी पर कौन है? किसका अकीदा जुड़ रहा है बुखारी से, कुरान से? बोलो बोलो, जन्नती कौन है? सहाबा के अकीदे पे कौन है? ये एक बात बताई। दूसरी बात, इल्म गैब, इस पे बहुत झगड़ा, बहुत इख्तिलाफ। इल्म गैब के बारे में नबी और सहाबा का अकीदा क्या? एक तवज्जे वाली बात करता हूं, बहुत तवज्जे करें। हुजूर को इल्म गैब था या नहीं? सहाबा का अकीदा है या नहीं? एक बात बताऊं, जो हदीस मैंने पढ़ी ना, जो सब पढ़ते कि 73 फिरके होंगे, ये हदीस है 73 फिरके होंगे। कब होंगे 73 फिरके? सिद्दीक अकबर के दौर में, फारूक आजम के दौर में, उस्मान गनी के दौर में, मौला अली के दौर में नहीं, सारे अदवार खत्म होने के बाद होंगे। तो हुजूर ने बरसों बाद की खबर दी, तो ये इल्म गैब है कि नहीं है? बोलो, हुजूर बता रहे 73 फिरके होंगे, तो ये कह रहे मुझे इल्म गैब है। और सहाबा किराम का अकीदा क्या? जब हुजूर ने कहा 73 होंगे, एक जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होंगे, सहाबा ने कहा हुजूर आप क्या बात करते हैं? ऐसा कहा? इल्म गैब तो अल्लाह की शान है, आपको नहीं मालूम? बोलो, सहाबा ने कहा नहीं। सहाबा ने क्या कहा? हुजूर मन या कौन होगा वो, कौन होगा या रसूल अल्लाह वो? तो सहाबा ने ये पूछ करके जन्नती कौन होगा, किसी का जन्नती होना ये भी इल्म गैब है, किसी का जन्नती होना ये भी इल्म गैब है। तो सहाबा ने पूछा हुजूर वो जन्नती कौन होगा? तो सहाबा ने पूछ करके ये अकीदा साबित किया, अगर हुजूर आपका ये अकीदा है कि आपको इल्म गैब है, तो हमारा भी अकीदा है कि आपको इल्म गैब है। अगर आप कहते हैं 73 होंगे तो हमने मान लिया 73 होंगे। बताओ, ये तो यही इसी हदीस से साबित हो गया। लेकिन बात कुरान और बुखारी की, और ये हदीस तिरमिजी की है, कुरान
قرآن مقدس کی آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. قرآن مقدس سورہ مبارکہ بتا دیجیے. سورہ نساء. سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے ربی کے علم غیب کے بارے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، ترجمہ سنیں، اے محبوب، ذرا یہاں بیٹھ جائیں، قرآن شریف نیچے ہو جائے. اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے، اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے سب کچھ اللہ نے آپ کو سکھا دیا. سب کچھ سکھا دیا، کچھ باقی نہیں رکھا. پھر سورہ تکویر اللہ فرماتا ہے دوسری آیت، چونکہ دو ہی آیتیں مجھے پیش کرنی ہے. وما هو علی الغیب بضنین. اے محبوب میرا رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. توجہ آپ کی. اللہ فرماتا ہے میرا رسول غیب بتانے میں، بولو جو خود ہی بھکاری ہو آپ کہیں کہ یار یہ لوگوں کو دیتا نہیں بخیل ہے، دیتا نہیں بخیل ہے. آپ بولیں گے اس کے پاس ہے نہیں تو وہ دے گا کیا؟ صحیح ہے. بخیل کسے کہتے ہیں؟ ہو اور بولو ہو اور نہ دے. ہو اور نہ دے تو بخیل کہتے ہیں، اور ہو اور خوب دے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص بخیل. بولو بولو ہے نا، یہی کہتے ہیں نا. جس کے پاس خوب دولت ہو اور وہ کثرت سے دیتا بھی ہو تو کیا کہتے ہیں یہ بخیل. کسی غریب کو بخیل کہتے بولو نہیں. اب اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی غیب بتانے میں، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل، یعنی کہ اللہ نے غیب کی کنجیاں اپنے محبوب کو عطا کر دی. دیکھو اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا، لیکن اللہ جسے جو چاہے عطا کرتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی میں نے اپنے غیب کے خزانے کس کو دے دیے؟ اپنے محبوب کو. اور جب محبوب کو دیا تو محبوب تمہیں بھی بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ قبر میں یہ ہوگا، قیامت تک یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. خوب بتایا، خوب بتایا. حتیٰ کہ قبر میں کتنے سوال ہوں گے یہ بھی بتا دیا. یہ کیسا سخی ہے علم کے بتانے کے معاملے میں کہ جب استاد پڑھاتا ہے تو صرف اتنا نوٹس میں لکھاتا ہے کہ ممکن ہے یہ سوال آ جائے تیاری کرنا، لیکن ہمارا نبی کیسی سخاوت والا ہے. جب اللہ نے علم دیا تو محبوب نے یہ بھی کہہ دیا کہ تیری ہوگے اور یہی پوچھا جائے گا. پوری نوٹ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں تین پر عمل کر لینا، نجات آ جاؤ گے. جو نبی اتنا سخی ہو اس کے علم کا عالم کیا ہے. تو یہ قرآن نے کہہ دیا. بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 621 بخاری شریف. یہ بخاری کتنی کی جاتی ہے بتاؤ؟ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے نوجوان آج امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے. قوم کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، قوم کا معاش تباہ ہو رہا ہے. اختلافی معاملات میں قوم کو الجھا کر کے انہیں تباہ کیا جا رہا ہے. آؤ حق کیا ہے سنو. یہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 621 غیب کی بات. غیب کی بات اب سنیے. یہ بخاری شریف ہے. کیا یہ نہیں پڑھایا جاتا؟ سب پڑھتے ہیں لیکن بتاتے نہیں. کیوں؟ اگر بتائیں گے چندے کہاں سے ملیں گے؟ بتائیں گے پیٹ کی آگ کہاں سے بجھے گی؟ صرف اس لیے قوم کو حق نہیں بتایا جاتا. کیا یہ بخاری پہلی بار میں پڑھ رہا ہوں اور نہیں پڑھی گئی ہے؟ یہ بخاری شریف انس ابن مالک رضی اللہ تعالی راوی ہے. واقعہ جنگ موتا کا ہے. جنگ موتا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جنگ جاری ہے، ادھر منبر پر بیٹھے ہیں اور ابھی خبر نہیں آئی ہے. ابھی خبر، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا کہ فون آ جاتا، تار آ جاتا. کوئی زمانہ ایسا ترقی یافتہ نہیں ہے. حضور مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے ہیں. جنگ موتا کہاں ہو رہی ہے؟ ملک شام میں ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے ملک شام میں الحمدللہ میں نے حاضری دی ہے. اور جب میں نے حاضری دی تو میرے ساتھ مالیگاؤں کے ایک دیوبندی مولوی تھے. وہ یہی حدیث بیان کر رہے تھے. جب سب کو گھیرا بنا کر حدیث پڑھنے لگے میں نے کہا مولوی صاحب دوگلا پن بند کرو. مالیگاؤں میں ہم سے
سے لڑتے ہو اور یہاں بیان کر رہے ہو، کچھ تو شرم کرو۔ اور اس کے بعد پھر ان کی زبان چپ ہو گئی اور پھر پورے آخری تک کے وہ مجھے کوستے ہی رہے کہ کتنا منہ پھٹ ہے یہ، میری سفید داڑھی کا بھی اس نے لحاظ نہ کیا۔ ہم نے کہا تم نے رسول اللہ کا لحاظ نہ کیا، ہم تمہاری سفید داڑھی کا لحاظ کرتے۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنگ موتا کا ذکر چل رہا ہے، بخاری شریف ہے، انس ابن مالک راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، حضور فرماتے ہیں ابھی جو ہے حضرت ابن رواحہ شہید ہو گئے۔ حضرت ابن رواحہ نے جو ہے وہ شہادت پہلے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر حضرت زید نے جھنڈا سنبھالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے زید نے جھنڈا سنبھالا اور اس کے بعد زید لڑ رہے ہیں، پھر آقا فرماتے وہ زخمی ہو گئے، زید شہید ہو گئے، آقا فرماتے زید شہید ہو گئے اور رونے لگے، پھر فرماتے ہیں زید کی شہادت کے بعد جعفر نے جھنڈا سنبھالا، جعفر لڑ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جعفر بھی شہید ہو گئے، پھر کہتے ہیں ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا، اسلام کا پرچم ان کے ہاتھ میں آ گیا مگر وہ بھی شہید ہو گئے اور پھر رونے لگے۔ اس کے بعد کہتے اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے تلوار سیف اللہ خالد کے ہاتھ میں آ گیا اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں اسلام کو فتح عطا فرما دی۔ موتا میں جنگ، شام میں سیریا میں جنگ ہو رہی ہے، حضور کہاں بتا رہے؟ قرآن کہہ رہا ہے حضور غیب بتانے ہیں، وکیل حضور مدینے میں بیٹھ کر غیب بتا رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک، دوسری حدیث مبارکہ صفحہ نمبر 621، دوسری حدیث مبارکہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 511، جلد نمبر 1 511۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ ملک شام کو حضور دیکھ رہے ہیں، ملک شام کو دیکھ، لیکن اب اس سے بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عقبہ ابن عامر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والوں کے لیے نماز پڑھی، یعنی نماز جنازہ پڑھی، صفحہ نمبر 511 کتاب الجنائز، ان پہ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ حضور منبر پر آئے اور منبر پر آنے کے بعد کہتے ہیں لوگو میں تمہارا پیش رو ہوں، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں تم پر گواہ ہوں، اور آقا فرماتے لوگو میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے ملک شام میں جنگ موتا کو دیکھا، یہ بھی تعجب کی بات ہے، لیکن جنگ موتا بہرحال زمین پر ہو رہی تھی، ملک شام میں ہو رہی تھی، وہ زمین کو بھی دیکھتے ہیں اور حوض کوثر کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہے، اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے یہ خوف ہے کہ تم میرے بعد دنیا دار ہو جاؤ گے۔ یہ دو حدیث علم غیب پر ہم نے پیش کر دی۔ قرآن میں آپ نے 2 آیتیں سنی، اب آپ نے حدیث سن لی 2 حدیثیں، اب آئیے اس کے بعد پھر دیکھیے کہ اب اس معنی علیہ وصحابہ کس کا عقیدہ رسول اور صحابہ کے عقیدے کی طرح ہے۔ کتاب کا نام ہے فتاوی رشیدیہ، صفحہ نمبر 87۔ اب توجہ کریں، یہ فتاوی رشیدیہ ہے، مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ میں بھی کچھ نہیں، اپنا تبصرہ اللہ جان رہے، آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنا تبصرہ بالکل نہیں کر رہا ہوں، قرآن حدیث، اور اب یہ ان کی کتاب فتاوی رشیدیہ، یہ ان کے حضرت مولانا الحاج رشید احمد گنگوہی، صفحہ نمبر 87، صفحہ نمبر 87 نمبر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی غیب بتانے میں بخیل، بولو یار، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ ہم نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو نبی نہیں جانتے، سب دے دیا۔ اور رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے اپنے محبوب کو، سب کچھ دے دیا۔ بخاری کہہ رہی ہے نبی منبر پہ، مسجد نبی کے منبر پہ بیٹھ کر ملک
شام کے حالات بتا رہے، بخاری کہہ رہی ہے جاؤ جو آ کر کے دیکھو، ہم یہاں بتائیں گے آپ کو۔ اور خدا کی قسم اگر یہ نہ بتا سکا آپ میری زبان کاٹ سکتے ہو، اللہ کے گھر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ اور پھر رسول اللہ ملک شام میں جنگ ہو رہے ہیں، اس کے حالات بتا رہے ہیں، اور زمین پہ بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں۔ علم غیب اس کو نہیں کہتے تو پھر کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ رشید احمد گنگوہی جو دیوبندیت کے پیشوا ہے، ان کو وہ غوث العالم کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں، بڑا پیشوا مانتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم غیب ہونے کا معتقد ہے، وہ سادات حنفیہ کے نزدیک قطعاً کافر و مشرک ہے۔ جو نبی کا علم غیب مانے وہ کافر و مشرک ہے، ان کا عقیدہ۔ مجھے بتاؤ عقبہ ابن عامر کہہ رہے حضور نے حوض کوثر دیکھا، تو عقبہ ابن عامر کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور غیب جانتے ہیں؟ بتاؤ صحابی کو کافر مشرک اس نے کہا کہ نہیں کہا؟ حضور نے جنگ موتا کے حالات بتائے، رسول اللہ یہ بتا رہے کہ اللہ نے ان کو علم غیب دیا۔ بتاؤ اس نے رسول اللہ کو معاذ اللہ پسے پردہ کافر و مشرک کہا کہ نہیں کہا؟ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ بتاؤ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ مانا علیہ اصحابی میں ہے صرف نمازی بن کر جنت میں جائیں گے؟ نہیں، عقیدہ جس کا نبی اور صحابہ کے مطابق ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ یہ ایک بات صفحہ نمبر 87 کے بعد صفحہ نمبر 103، ایک چونکہ دو باتیں چل رہی ہے نا تو دوسرا حوالہ بھی نوٹ کر لیں۔ قرآن سے میں نے 2 آیت پڑھی، اب حدیث سے 2 حدیثیں پڑھی، اب ان کی بھی 2 باتیں۔ دیکھو کیا لکھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا، کبھی اس کا دعویٰ بھی نہیں کیا، اور کلام اللہ شریف میں اور حدیث شریف میں یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا، اور قرآن اور حدیث میں ہے کہ جو حضور کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھے وہ مشرک ہے۔ قرآن کی کوئی آیت جیسے ہم نے پڑھ کے سنائی، پڑھ کے سنا سکتے ہیں؟ اگر سنا سکتے ہیں تو ہم ان سے بہت ادب کے ساتھ کہتے ہیں۔ وہ تو ہمارے نبی کا ادب نہیں کرتے، لیکن ہم آپ کے لیے ان کو کہتے ہیں بہت ادب کے ساتھ کہتے ہیں۔ خدا کے لیے اگر قبر میں جانے کا خوف ہے، اللہ کو جواب دینے کا خوف ہے، ایک آیت پڑھ کے بتاؤ کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ حضور کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے انہیں علم غیب دیا شرک ہے۔ یہ ہے ان کی کتاب، بتاؤ کیا مانا علیہ وصحابی پہ یہ ہے؟ نہیں۔ اور یہی غیر مقلدین کا عقیدہ ہے۔ غیر مقلدین کی کتاب ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا ہے کہ جو حضور کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھے وہ اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہیں۔ یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا۔ اور اس کے بعد اب آئیے دھڑکتے ہوئے دل سے ایک کتاب اور سن لیجئے، کتاب کا نام ہے حفظ الایمان۔ حفظ الایمان ہے نہیں ہے؟ حفظ الایمان کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی نے صفحہ نمبر 9 پر لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اگر مانا جائے تو جتنا علم غیب حضور کو تھا اتنا تو پاگلوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہوتا ہے، جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں۔ بتاؤ صحابہ کہہ رہے حضور کو حوض کوثر نظر آیا، صحابہ کہہ رہے ہیں حضور نے ملک شام میں جنگ موتا کا واقعہ بیان کیا۔ ایک حدیث اور بہت پیاری آپ کو سنا دیتا ہوں، بخاری شریف کے اندر ہے، بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 272، زبانی پڑھ کے سناتا ہوں، ہے اس کے اندر، نکال لیجئے اس کو۔ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کیا، بخاری شریف 272 صفحہ نمبر 272، اور یہ جو مطبوعہ ہے نا اس کو بھی ذرا نوٹ کر لے کہ یہ کہاں سے چھپی، اعتقاد سے چھپی ہوئی ہے، اعتقاد پبلشر سے چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 272۔ حضور سے لوگ سوالات پوچھتے رہے، آخرکار حضور ایک مرتبہ جلال میں آ گئے۔ آپ سنیے، غور سے سنیے، جلال میں آنے کے بعد یہ کہتے ہیں حضور کو غیب نہیں۔ یہ بھی لکھا ہے اسی تقویت الایمان میں حضور کو دیوار کے پیچھے کا دل ملی، پیٹھ کے پیچھے کا دل، یہ بتایا بخاری ہے، صفحہ نمبر 272 پر ہے کہ لوگ جب سوال کرنے لگے حضور جلال میں آ گئے، منبر پر آئے اور فرمایا لوگوں اب اس سے پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو، اور پھر حضور نے بیان کرنا شروع کیا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے حضور میرے باپ کا نام کیا ہے؟
حضور میرے باپ کا نام کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، گھر میں عورتیں سن رہی ہیں، بچے سن رہے ہیں، آپ سب سن رہے ہیں، عقل مند باشعور دانشور طبقے کو انصاف کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں، حضور سے پوچھا، حضور میرے